الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن کے اس عظیم چیلنج کو سمجھا جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا، اور یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو آخرت کے انجام سے خبردار فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، جہاں ایک طرف ڈر ہے وہیں امید بھی ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہیں فوراً جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ یہی قرآن کا حسن ہے، وہ انسان کو صرف خوفزدہ نہیں کرتا بلکہ امید بھی دلاتا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کو سمجھیں گے، جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں وہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ غور کیجیے، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا تھا اور فوراً اس کے بعد جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ صرف سزا سنانے والا رب نہیں ہے بلکہ خوشخبری دینے والا، معاف کرنے والا اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا رب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی صرف ایمان لانے والوں کو نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ قرآن کا بہت اہم اصول ہے۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا اثر کردار پر بھی نظر آنا چاہیے۔ نماز، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب ایمان کے ثمرات ہیں، اور اس ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جو خوشخبری دینی ہے وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے پہلے نعمت بیان کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ عرب کے لوگ زیادہ تر صحراؤں میں رہتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت سرسبز باغ اور بہتا ہوا پانی ہی تھا، لیکن جنت کے باغ دنیا کے باغوں جیسے نہیں ہوں گے۔ غور کیجیے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب عرب لوگ ہیں۔ عرب ایک صحرائی علاقہ ہے اور وہاں پر باغات کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اول تو جنت کے باغات ہر انسان کے لیے ہی باعث سرور ہیں، لیکن غور کیجیے وہ لوگ جو صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر سرسبز باغ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت سرسبز باغ اور بہتا ہوا پانی ہی ہوگا۔ عرب کے لوگ بھی زیادہ تر صحراؤں میں رہتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت سرسبز باغ اور بہتا ہوا پانی تھا، لیکن جنت کے باغ دنیا کے باغوں جیسے نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے، یعنی جنت کی حقیقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دوسری نعمت جو انہیں دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ملا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شکل ایک جیسی ہوگی لیکن ذائقہ، خوشبو اور لطف ہر بار پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم روزانہ ایک ہی چیز کھائیں تو اکتا جاتے ہیں، لیکن جنت میں کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی، ہر نعمت ہمیشہ نئی محسوس ہوگی۔ تیسری نعمت جو ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملے گی وہ پاکیزہ جوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں بہترین پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی جنت میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی ناپاکیوں سے پاک ساتھی ہوں گے۔ وہاں نہ حسد ہوگا، نہ غصہ، نہ بیماری، نہ اختلاف، نہ ہی جدائی۔ وہ ایسی کامل زندگی ہوگی جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری جو اہل ایمان کو دی گئی ہے وہ اس آیت کے آخر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دنیا کی ہر خوشی ختم ہو جاتی ہے، مال ختم، جوانی ختم، زندگی ختم، لیکن جنت کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کوئی غم۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم جنت کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آج ایک بہت واضح اصول بتا دیا ہے کہ جب تم جنت میں جانا چاہو تو اس کے لیے تمہیں ایمان اور عمل صالح کی ڈور کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف دعاؤں اور ایمان پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی ایک نہایت اہم آیت کو سمجھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ وہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں جبکہ کچھ گمراہی میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کیا واقعی قرآن بعض لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے؟ اگر آپ قرآن کی ان آیات کو مستند اور آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ اس تفسیر کی کوئی بھی قسط آپ سے رہ نہ جائے۔ السلام علیکم۔